عید الفطر کے لیے یاد رکھیے کسی میٹھی چیز کے کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور 3 کھجور 5 کھجور طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں نا, فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ. یہ کون سا روزہ ہے مجھے تو نہیں پتا, اور روزے کی کون سی قسم اتنی شارٹ وہ بھی میرے کو پتا نہیں اسی کو کہ کہاں سے آئی ہے. عیدگاہ جاتے بولے وہاں جا کے روز, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے میٹھا کھجور کھا کر جاتے, اور آپ عید کی نماز عموماً جو اشراق کے فوراً بعد پڑھا دیتے. مطلب فجر ہوتی, گھر آیا, کھایا اور گئے, اشراق مطلب سورج نکلا اور نماز ہوئی. بالکل جیسا کہ آج بھی حرمین میں اور گلف جو خلیجی ممالک میں ہوتا ہے فوراً, بلکہ فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. بس اسی طرح اندازہ لگائیے آپ کئی کا روزہ یہاں 8-9 بجے نماز ہو رہی تو بولے روزہ رہنا, اور پھر رکھتے ہیں, پھر وہ روزے کو کھولتے ہیں شرک میں. یہ کیا ہے؟ آپ سنت یہ کہ کھجور سے وہ کیجیے. تو عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا سنت ہے, عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے, ٹھیک. اور عید الفطر کو میٹھا کچھ نہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے. عید الاضحیٰ میں آ کر جو جانور ذبح کرے اسی کی کلیجی بناتے اللہ کے رسول اور کھاتے, یہ سنت ہے. کوشش کیجیے چیزوں پہ عمل ہم کریں. تو کچھ کھا کر جانا, اور عید کے دن کو روزہ نہیں ہوتا, یہ حرام دن ہے روزے کے اعتبار. جو ہے 5 دن ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر, دوسرا عید الاضحیٰ, اور باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں. 10 جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے عید کی, عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ تو ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی عید کا دن. اس کے بعد 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ, یہ ایام تشریق ہے, کھانے پینے کے دن ہے. تو یہ 4 دن ایک ساتھ آتے ہیں, اور عید الفطر 5, یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے, یاد رکھیے. تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا روزہ تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں, ٹھیک. جو لوگ رکھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے روزہ رہتا اور پھر کھجور کھانا, روزہ کھولنا اور پھر عیدگاہ جانا, درست نہیں ہے. کوئی روزہ نہیں عید کے دن. تو میٹھی چیز کھا کر آپ جائیں گی, بالخصوص کھجور, اور ابھی طاق عدد میں 1 3 5, ٹھیک ہے. لیکن سلسلے کو جاری ہی مت رکھیے آپ. 1 کھا لیا, 2 کھا لیا, 3 کھا لیتا, 4 کھا لیا, 5 کھا لیتا, 6, اور کھجور کھاتے بیٹھے ہوئے آپ ادھر, ٹھیک. یہ درست نہیں. مقصد یہ کہ آپ کچھ کھا کر جائے, رسول اللہ کو بتانا تھا یہ چیز, ٹھیک. اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے. سواری پہ جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے, کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے ہو اور آ سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور آتے پیدل, اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے. مطلب جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیجیے, آتے وقت دوسرے راستے سے آئیے, ٹھیک ہے. یہ بھی سنت ہے, کوشش کرے کہ اس سے عمل کرے. اسی طرح عیدگاہ جانے آنے کا راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے. نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے, اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے, جو کھلا ہوا آسمان کے نیچے کوئی چیز. تو کوشش کریں ہم اور آپ بھی کہ ہم کھلے میدان میں جو کہ عیدگاہ ہوتے ہیں, عیدگاہ میں جا کر یہ نماز پڑھنے کی جو کوشش کریں, ٹھیک ہے. نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا جو ہے یہ سنت ہے, اور بلکہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عید کے دن تو خواتین نماز کو ضرور جائے گی. عید کے اس لیے کہ یہ اجتماع شہر کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے, کم از کم عید کے دن جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں یہ الفاظ ہے, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے, سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا, کیا حکم دیا, کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں. آپ انداز لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے, اس حکم کی حد دیکھیے کہ وہ فرما رہے کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے عید کی نماز کے لیے تمام عورتیں عیدگاہ جائے, حتیٰ کہ پردہ نشین مطلب بڑی عورتیں, بالغ عورتیں, اور چھوٹی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی, اور حیض والی عورتیں بھی جائیں. دیکھیے اندازہ لگائی, حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہم جانتے ہیں, لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی, اس لیے آ سکتی ہے اس کے اندر. مسجد میں ایسی عورت نہیں جائیں گے, لیکن عیدگاہ آ سکتی, عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے, ٹھیک. حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ مسجد جائے, عیدگاہ انہیں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعاؤں میں شرکت کریں. جو غیر حیض والی عورتیں ہوں گی وہ نماز پڑھیں گی, اور حیض والی عورتیں دعاؤں میں شرکت کریں گی جب امام خطیب جو ہے خطبے کے اندر دعا کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تاکیدی حکم ہے یہ, کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے کہ تمام عورتوں کو, حیض والی بغیر حیض والی مطلب جو پاک ہے جو ہے سب کو لے جائے. کہاں لے جائے؟ عیدگاہ. کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے, یہ ضروری ہے, یاد رکھیے. لیکن یہ سنت کو ہم نے بھلا دیا. آج عیدگاہوں میں سب سے پہلے تو کوئی نظم نہیں بے پردہ کیوں یہ ہوں گی فلاں ہوں گی. دیکھیے شریعت نے جب حکم دے دیا, نظم کرنا آپ کا کام, نظم کرنا. ہم سے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو شریعت پر الزام مت لگائیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے, لیکن یہاں تاکیدی ہو رسول اللہ ذرے نکالا کرو, لاؤ ان کو مسجد میں, عیدگاہ کے اندر لایا کرو عید کے دن. حتیٰ کہ جو پردہ نشین ہیں عورتیں جن پہ نماز فرض ہے, اور وہ عورتیں جو حیض والی ان کو بھی لاؤ. یہ لوگ الگ بیٹھیں گی یہ عورتیں, اور امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گی جب خطیب دعائیں کریں, اور باقی لوگ عورتیں نماز پڑھیں. پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں. یہ عجیب بات ہے, جو سنت ہے اس کو تو ہم
چاہتے ہیں کہ عمل نہ کریں، اور جو غیر سنت چیزیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل چل رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ غیر سنت چیزیں ہی دین ہے، اور جو سنت ہے وہ شاید دین کا کبھی حصہ تھی نہ کبھی رہیں گی، اس حد تک ہم نے سنت کو مسخ کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ تو عید کے دن یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ رسول اللہ تاکیدی حکم دیتے کہ عورتوں کو بھی لایا جائے، ہر عورت عیدگاہ میں شامل ہو تاکہ وہ خطیب کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، مردوں کو خطبہ دیتے، چونکہ انتظام نہیں تھا، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، سنیں پھر پیچھے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے واضح نصیحت کرتے تھے، پہلے مردوں کو کرتے تھے پھر عورتوں کو بھی کرتے تھے، دونوں کو کرتے تھے، اندازہ لگائیں۔ اس سے پتہ چلا اگر خطیب انتظام نہیں ہے مائک کا تب بھی وہ بلا سکتا ہے، الگ سے ادھر ایک خطبہ دیں گا، ادھر ایک خطبہ دیں گا ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے، پہلے نماز پڑھی جائیں گی بعد میں خطبہ ہوگا، یہ مسنون ہے، لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی، خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا، خطبہ بلکہ بعد میں بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے خطبہ چالو ہو جاتا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ چلتا ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے، پھر ایک عربی خطبہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے بھی ممبر بنا دیا، اس پہ چڑھ کر دیتے ہیں، درست نہیں ہے، بغیر ممبر کے آپ رہیں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہوگی، وہ کھلا میدان ہوگا جہاں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نیچے کھڑے کر بات کریں گے، بہرحال ٹھیک۔ تو یہاں جو ہے بعد میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے، ٹھیک، تو یہ چند باتیں بہرحال عید کے تعلق سے تھی۔ عید کے تعلق سے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اس کی نماز کا طریقہ چونکہ عام نمازوں سے تکبیر کے اعتبار سے مختلف ہے، تو عورتیں بڑے کنفیوز آتی کہ وہ تکبیرات کا ہم کو نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا، تو جس کو دیکھیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تکبیرات سنت ہے، اگر نہ بھی دی جائے وہ زائد تکبیرات تو نماز ہو جاتی ہے، 2 رکعت آپ گھر میں نفل نماز جیسی پڑھتے ہیں پڑھ لیں، نماز ہوگی عورتوں کی۔ کنفیوز ہو جاتی ہے عورتیں کتنے وہ کرنا، وہ ہاتھ بھول جا رہی میں کتنی بار اٹھانا، وہ 7 بار یاد نہیں رہنا، وہ 5 بار بات کر نہیں رہنا، 12 تکبیریں زائد ہوتی ہے عید کی نماز میں، اب وہ بھول جا رہے 7 کیسی کرنا اور کب کرنا اور 12، سمپل ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دیجیے تکبیرات، 2 رکعت جیسی آپ نفل نماز پڑھتے پڑھ لیجیے، عید کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اتنا آسان ہے، اور جس کو معلوم ہے طریقہ وہ طریقے کے مطابق پڑھے، جس کو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، میں 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ایسا آپ پھر بولیں گے، پھر کنفیوز سوال آئیں گا، پھر سے بتاؤ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو سیکھنا پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر عمل کر کے پریکٹس کر کے سیکھنا پڑتا ہے، وہ بتانے سے کبھی کبھار نہیں آتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک؟ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کو سیکھنے کو، جیسے بہت سی بار لوگ ہوتے تراویح پڑھ کر بتائیے، پچھلی بار سوال آتا ہے آپ 2 رکعت پڑھ کے مسئلہ ہی حل کر دیجیے نماز۔ سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل، وہ سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا، اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے اور نماز ہو جاتی ہے، تو جو نماز ہو جاتی ہے تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کو ثابت نہیں، مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو جو بھی کہہ سکتے ہو، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یاد رکھے، تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو
کرنا ہے ادا کی. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں, بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں, آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے, ٹھیک ہے. تو دوسرا کام جو ہم کریں گے یاد رکھیے عید کے دن, یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے ساتھ, جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے, اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سنت ہے, کر سکتے کرو, آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو, عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے, آڈ نمبرس میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی, اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے. بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے. تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرس میں, اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے, جانور کو ذبح کرتے, گوشت کھاتے. تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا, اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی, جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا, بھول گیا, روز کے روٹین بن گیا تھا, بھوکے رہنا چلے گیا, تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائے اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کرے. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے, اب وہ خسائی ملتا, وہ کٹ کر آتا, وہ دوپہر کے بعد آتا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ چھوڑ دے, اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے, کوئی مسئلہ, ٹھیک ہے. تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے, میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, لیکن سنت کھجور ہے, ٹھیک ہے. تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا, عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا, ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے, عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے, گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں, آسانی ہے. کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں, گھر کے ممبرس کر رہے ہیں, تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی. اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے, لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے یاد رکھیے آپ کو, یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لیں. عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے, وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا, چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں, کوئی 8 بجے نہا رہا ہے, کوئی 7 بجے نہا رہا ہے, کوئی 10 بجے, کوئی نہیں نہا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے عید کے دن سب نہا رہے ہیں, سب استری کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے, ٹھیک ہے. اچھے کپڑے, تو جو نہا سکتا ہے نہائے, اور اچھے کپڑے زیب تن کرے, مطلب اپنے جسم پر ڈالے. اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں, نئے ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے, لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں ہم, خریدی کر کر کے برباد. نیا شرٹ, نئی پینٹ, نیا کرتا یا نیا پیجامہ, نئی ٹوپی, نئی گھڑی, نیا یہ نیا, اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا, نیا جوتا, نیا چپل, نیا ساکس, اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کے دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی رہتی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں, 3 کپڑے, 4 ہے. جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے, اس میں 1 پیون ہے, جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے, تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا, بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں, باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں, ان کا کلر ڈم ہو گیا, یہ اچھا ہے, تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں, یہاں پر اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہیں اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری ہے عید کے دن, کیا پتہ نہیں کہاں سے لائے. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے, کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ غسل کریں, اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں, مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے, تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے, ٹھیک ہے. تو غسل لیا, بالوں میں تیل لگایا, اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے, مسواک وغیرہ کی جو ہے, یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں, تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں, کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی, یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے, یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنتیں عید سے, عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عید کا پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے, کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں, اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج, موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لیں, لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے, پیدل آتے, حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے تھے, عید کے دن نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے, پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیں, خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں, مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ 2 چھوٹے بچے بات کر رہے تھے, میں نے سنا, ایک کہہ رہا تھا مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو سے, بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے, آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا, بولے بازو سے, اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے, بولے دوسرے. تو 2 راستے ہو جاتے.
تو پہلے والے نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے، بولے جب مسجد جائیں گے اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا ہے نا راستے کا، وہ سائڈ سے گاڑی آتی جاتی وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا ہے بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کرے، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز، بارش پانی وغیرہ حالات عید کا چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے کریں جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھ. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے تو آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی. صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اس کا اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے. بڑا اہم ہے، اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے، پہلے سے طے کر لے. عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا طریقہ بھی ہوگا. اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں. دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی ہیں. اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. دونوں عید کی نماز، عید کی نماز کیا یاد رکھیے؟ عید کی نماز یاد رکھیے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے. 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. اور وہ کب کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں. اور فار ایگزامپل یہ بات میری سن لے جو لوگ، کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. 12 کی جگہ 11 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. 11 کی جگہ 15 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے. ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، تکبیرات الگ ہوئی تو کیا نماز ضائع ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور کنفیوز ہو گیا اب کیا کروں، تکبیرات سمجھ میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لے بھی تو نماز انشاءاللہ تھی. لیکن یہ سنت ہے 12 زائد تکبیرات. چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، ایک خوشی کا دن دیا ہے، تو اللہ کی بڑائی. ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. 12 تکبیرات کیسے کرنا؟ بہت ایزیسٹ وے. پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا. کتنا آسان ہے، ہو گئی 12 زائد تکبیرات. 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع دین کیا کرتے تھے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے. یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے. سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے؟ کوئی اس میں مشکل نہیں. لوگ ڈر جاتے رہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے. فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5 اینڈ فنش ہو گیا. اتنا آسان ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں. 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تکبیرات کے. ٹھیک ہے، تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا. اب عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یہ بات کو آپ یاد رکھیں. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے. تو جو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سنت کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے ہیں. ابھی لوگ آج کل نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ختم. عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے. لیکن کوئی شخص اگر
घर पर आ जाता है पढ़ना चाहे तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत इब्न माजा की, इससे पता चलता है 2 रकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के बाद भी नमाज घर पर आके पढ़ते, ईदगाह में नहीं पढ़ते थे। और अगर आप ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ते हुए मस्जिद में नमाज पढ़े और मस्जिद में नमाज पढ़ने की वजह से आप तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये ईदगाह नहीं है, मस्जिद है। बहरहाल, लेकिन आपको लग रहा है इख्तिलाफ हो जाएगा, लोग बोलेंगे क्या नया तमाशा कर रहा है आदमी, तो मत पढ़िए, चूंकि इल्म की बड़ी कमी है हमारे इलाकों में। ईद की नमाज से पहले और बाद ईदगाह में कोई नमाज नहीं है। अगर आप मस्जिद में पढ़ते तहियतुल मस्जिद वगैरह आप पढ़ सकते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि आप घर जाकर ईद की नमाज के बाद घर पे 2 रकात पढ़ते, लेकिन फिर भी ये सुन्नत है, कोई ना भी करे तो मसला नहीं, को करना चाहे तो जरूर कर सकता है। तो ये बात भी पूरी कंप्लीट होगी हमारी। अब ईद की नमाज के बाद एक इंपॉर्टेंट अमल अब है, जैसा ईद की नमाज से पहले एक इंपॉर्टेंट अमल था फितरा देना ईद उल फित्र में। अब ईद उल अजहा में ईद की नमाज का इंपॉर्टेंट अमल है वो है कुर्बानी। अब मैं इसको क्यों कर रहा हूं इंपॉर्टेंट अमल है कुर्बानी, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, समझ लीजिए, तो फिर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा उस दिन, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं, जो कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट अमल है। वो क्या है मालूम आपको, वो ये है कि ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होती है, कुर्बानी सिर्फ ईद की नमाज के बाद होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज। जैसा ईद उल फित्र का फितरा ईद की नमाज से पहले देना है, बाद में वो आम सदका हो जाता है, तो उसी तरह अगर कुर्बानी नमाज के पहले दे दी गई तो आम कुर्बानी होगी, मतलब जबिया हो गया, आम खाने के लिए हलाल हो गया, कुर्बानी अदा होनी है। एक सहाबी थे, कुर्बानी कर दी और घर से निकली नमाज के लिए, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तूने कुर्बानी कर दी, तो हाँ कर ली, तो कहा ये आम जबिया हुआ, नमाज से पहले ईद की कुर्बानी नहीं होती। तो लिहाजा आप खुद कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, फिर आप आके करेंगे, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे, आपने एक बुचर को या खसाब को अपॉइंट कर दिया या कहीं आपने हिस्सा डाल दिया। अब वो जनाब तो पढ़ लिए फजर के बिल्कुल बाद, इशराक होते ही जो है 6 बजे फजर थी, इशराक समझो आखिरी वक्त था, 6:30 मतलब 6:25 6:30 को जो है इशराक का वक्त, मतलब उन्होंने जब फजर अपनी जो पढ़ ली ईद की नमाज 6:40 को वो आ गए सल्ला देने के लिए, जुबा करने के लिए, और आप अभी सोते पड़े 8 बजे के चक्कर में, तो फिर नहीं होगा, उसको आपको बोलना पड़ेगा 8 के बाद, मैं बोलूंगा तब करना, उससे पहले हाँ। लेकिन किसी ने मल्टीपल हिस्से डाले एक जानवर में, तो बहरहाल उसमें जो भी इंसान सबसे पहले नमाज पढ़ ले, एक भी अगर पढ़ ले तो हो जाएंगे, वो एक अलग मसला। लेकिन अगर आपका खुद का बकरा है, भेड़ है, तो जाहिर सी बात आपका रहना जरूरी है, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। अब ईद की नमाज के बाद आपकी कुर्बानी उससे पहले हो गया तो आम जबिया हुआ, ईद के बाद होगा तो कुर्बानी होंगी। फितरा भी सेम है, ईद के बाद देंगे नमाज के बाद तो आम सदका होगा, और वो लर्जी से और वो गुनाह माफ नहीं होंगे, जिसके ईद उल फित्र का ये फितरे का जो फायदा था, लेकिन आपको ये नमाज से पहले देना है, इसको नमाज के बाद करना है। तो जो फर्क है मैं आपको बीच बीच में रखता चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कुर्बानी वगैरह कर ली, और अगर ईद उल फित्र था तो आपने बस नमाज पढ़ ली, याद रखिए। अब उसके बाद लोगों से मेल मिलाप करना, मेल जोल करने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग मैंने देखा आज ये भी बातें कर रहे हैं कि ईद के दिन लोगों से मिलना बिदअत है, यार मतलब अब हद हो गई। तुमको बेसिक समाजियात, ह्यूमन सोशियोलॉजी का इल्म अगर हो तो तुम ये बात कभी नहीं कहूंगा। मैंने ये देखा वहाँ एक साहब बोल रहे थे बिदअत है बोले ईद के दिन लोगों से मिलने जाना, और मैं तो खासतौर से घर में बैठा रहता हूँ, बोले कहाँ से लोग ला ले रहे ये चीजें, नहीं लोगों से मेलजोल करना तो इस्लाम की फितरत का हिस्सा है। ईद की नमाज कैसे पढ़ी लोगों में, ईद की नमाज के बाद आऊंगे लोगों के साथ आऊंगे, घर में आऊंगे तो लोग मौजूद होंगे, मोहल्लों में रहूंगे तो लोग होंगे, भाई मुसलमान बोले तो अतराफ में उसकी आबादियां आती हैं, और इतना लोगों को मालूम कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल इतना ज्यादा सोसाइटी में होते हैं, इतने ज्यादा औलादे वगैरह पैदा करने की ख्वाहिशमंद होते हैं, इनका समाज इनकी सोसाइटी हमेशा बड़ी होती है कि यहाँ तक के कुछ लोगों ने गेम्स भी बनाए, हर गेम में एक पर्क रहता। पर्क क्या रहता, जैसा कि आपने 100 पॉइंट ले लिए तो आपको एक बंदूक मिल जाएंगी, पर्क। आपने फला किया तो एक आपको बड़ी तोप मिल जाएंगी, पर्क, मतलब कोई भी वॉर्स की गेम वगैरह। तो आपको मालूम अगर वो मुसलमान मुल्क है, तुर्की आपने ले लिया सेलेक्ट कर लिया, तो क्या पर्क रहता, हर 100 पॉइंट के बाद एक कपल आपको मिलता है, एक जोड़ा, मतलब आबादी बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हो गए। तो तुर्क अगर आपने चुना उसमें गेम में टीम, तो आपके हर 100 के बाद 2 लोग आए थे, एक मेल और एक फीमेल आए थे, जो आपके वर्कर रहते, काम वगैरह करते। तो उनको भी पता है कि मुसलमान आबादियों के मामले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने आप को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो लिहाजा बोले मिलना नहीं, भाई ये कहाँ से ला रहे हो, जरा सीधे हो जाओ, एकदम सीधी सीधी बात है। मुसलमान है, इस्लाम है और आबादियां हैं, और मुसलमान का दीन, उसका उसकी इबादतें सब हमको सोशल बिहेवियर सिखाती है, तो मिलजुल होता है, याद रखिए। इमाम मालिक से किसी ने सवाल किया और कहा कि ये जो लोग तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहते हैं, इसके ताल्लुक से आप बयान कीजिए क्या है। आपसे पूछा गया तो आपने कहा ये कलिमात तो लोग एक ईद के दिन एक दूसरे को कहते हैं और हम लोग इसमें कोई हर्ज नहीं पाते हैं। इमाम मालिक से किसी ने मसला पूछा कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम पूछना कैसा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मदीना के अंदर हम लोग जो ईद के बाद जब मिलते हैं तो ये कहते हैं, मतलब ईद के बाद मिलते हैं तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, हमसे और अल्लाह तुमसे कबूल करे, या सिंगुलर तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनक, अल्लाह मुझसे और तुझसे कबूल करे, या हमसे और तुमसे कबूल करे। ये प्लूरल और सिंगुलर कोई मसला नहीं, आप जो बोलना चाहे आसान है आपके लिए बोले। जैसे हमारे पास सलाम है, सलाम को हम कभी भी सिंगुलर बोलते ही नहीं, किसको भी बोले हम प्लूरल में बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम तुम सब पर, वालेकुम अस्सलाम तुम सब पर, तो हम प्लूरल बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सिंगुलर में सलाम नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम अगर सिंगुलर कहेंगे, कुम कहते हैं, लेकिन तुम सब पर, तो लिहाजा यहाँ भी आपको जो बोलना है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग मदीना के लोग, और ये चला आ रहा है उनके पास, तो हम लोग जो है ये कहते थे, याद रखिए। तो मदीना के अंदर ये चलन और उसमें हमको हर्ज नहीं समझ, तो लोग मिलते थे और कुछ कहते थे, मतलब हुआ कि ईद के दिन आप मिल सकते हैं, ईद की मुबारकबादें दे सकते हैं, ठीक है।
سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، ٹھیک ہے. آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں ادا کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے پوچھنے نہ بیٹھ جائے کہ عید کے دن لے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو. سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خواہ. سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے. ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے، تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا. اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں. اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ اور ساری چیزیں تکبیرات بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے، ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے. امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں، ایک انڈیویجول ایسے شکر ادا کریں. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا. ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے، بالکل جائز ہے. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی بنائی. صحیح بخاری کی روایت ہے. میں عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے. عید کے دن عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈھال لیے ہوئے تھے اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع، حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے، ٹھیک ہے. تو وہ جوش دلا رہے تھے، کھیل رہے تھے. اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر. اور یہ کھیل کہاں ہو رہا تھا معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑی رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا. ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، بازو رکھ کے میں دیکھتے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پیچھے سے، مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا. اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو؟ مجھ سے سوال کر رہے تھے. تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو. پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ. تو پھر وہ اندر چلی گئی. تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود، کرتب، ایکروبیٹکس، ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے. اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے. کیونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا. انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے. چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا. چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی آپ کو لے کر. گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے. ہاں، کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی، سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا. حتیٰ کہ اے ٹی ایمس میں ڈرائیو تھرو ہے کچھ علاقوں میں. مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس، مشین میں ڈالتے، پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمس بولتے ہیں. ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی. تو کچھ بھی کسرت نہیں ہو رہی بھائی. تو انگلیاں بن جا رہی ہے اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی. یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا. کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی ٹھیک ہے. تو یہ کرتب دکھائے. تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے. یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جائے. تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں،